بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام میں 50 سالہ اسد خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور بشار الاسد شام کے صدر رشیا پہنچ گئے. انہوں نے اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں پہ پناہ لے لی ہے. لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو تبصرے کر رہے ہیں ان تبصروں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کیجیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کن ہاتھوں میں جا چکا ہے اور کس طریقے سے ہمارے ہاں نفرت کی ایک مہم چلائی جاتی ہے. جب سے یہ خبر آئی کہ بشار الاسد وہاں سے نکل چکے ہیں اور شام پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اس وقت سے کئی سوالات اور بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ ایکس پر آ کر ٹویٹ کر رہے ہیں. ٹویٹ میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش، شام اور اس کے بعد سوالیہ نشان. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ سیریا کے بعد اب کس ملک کی باری ہے، یعنی بعض پاکستان کی بات کر رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ اگر سیریا کے حالات سامنے رکھے جائیں تو پچھلے کئی سالوں سے جو سیریا کی صورتحال ہے، وہاں پہ جو اس وقت غربت ہے اور جو وہاں پہ لوگ بے حال ہیں، جس طریقے سے خانہ جنگی رہی وہاں لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اور بعض قریبی جو ممالک، جو ہمسایہ ممالک ہیں سیریا کے، وہاں پہ جا کے لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، کیونکہ پاکستانی بہت سے ترکی جاتے ہیں، ترکیہ میں جا کے وزٹ کرنے وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر اگر بڑے معصوم سی بچیاں آپ کو بھیک مانگتی نظر آئیں، ہاتھ پھیلاتی نظر آئیں، اور تحریر اسکوائر پر جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئی بچیاں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تقسیم اسکوائر پر کون لوگ ہیں؟ وہ شام کی بچیاں ہیں، شام کے ان خاندانوں کی بچیاں ہیں جو وہاں پہ جاں باک ہو گئے یا جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں سے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں. ترکیہ کے اندر کیمپس لگے ہوئے شام کے بچوں کے اور شام کے ان لوگوں کے جو مفلوکل حال ہو کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جن کے لیے عالمی ادارے امداد دیتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں. مختلف شہروں میں آپ اگر جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے بچے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے وہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کتنے معصوم، اتنے پیارے بچے، لیکن شام کی صورتحال کی وجہ سے، وہاں جنگی حالات کی وجہ سے، وہاں لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کی وجہ سے وہاں کس قدر مشکل لوگوں پر آن پڑی ہے. ان حالات میں پاکستان میں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر سکتی ہیں، لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہو سکتا ہے. حکومت اور فوج کے مابین شروع سے بعض اوقات اختلافات رہے ہیں، حکومتوں کو جانا پڑا ہے. پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بڑی بات کی جاتی ہے، ایک بڑا مسئلہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن ایسی خواہش کا اظہار کرنا، ایسی سوچ رکھنا کہ ایسے ہی حالات ہوں جیسے سوریا کے ہو گئے، جیسے عراق کے ہو گئے، جیسے لیبیا کے ہو گئے، تو شاید ایسے لوگ اس بات سے نہ واقف ہیں، بے خبر ہیں کہ جن ملکوں میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، وہاں کے نہ صرف بچے بھیک مانگتے ہیں، عورتیں بھیک مانگتی ہیں، وہاں عزتیں محفوظ نہیں رہتی، وہاں گھر بار محفوظ نہیں رہتے، وہاں لوگ بھکاری بن جاتے ہیں. اگرچہ پاکستان میں بھی غربت ہے، حالات بعض لوگوں کے بہت برے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے بسنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، مہنگائی ہے، لیکن مزید یہ سوچنا کہ اگر ملک کے حالات خراب ہوں گے اور اس قسم کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ سوشل میڈیا کا وہ استعمال ہے جس نے ہمارے ہاں سے یہ بھی بات چھین لی ہے کہ ہم نے کس پہ کمنٹ کرنا ہے، کس پہ کمنٹ نہیں کرنا. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے تحریک چلی، اس پہ بھی بہت سے سوالات اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. تحریک کے محرک کون تھے؟ تحریک کی کامیابی کے بعد فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ حسینہ واجد کیسے نکلی؟ کیوں وہاں سے نکل کے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی؟ ان کو نکالنے والا کون تھا؟ لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جس طریقے سے اکانومی گرو کر رہی تھی، وہاں پہ اٹھنے والی جو تحریک تھی اس کے نتیجے میں اکانومی کو بھی دھچکا لگا ہے. لیکن اس کے بعد ہی ساتھ ہی اس بات شروع کر دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش کے بعد اب پاکستان کی باری ہے، پاکستان کے طلباء اٹھیں، پاکستان کے اندر احتجاج کریں، پاکستان کے اندر انتشار کی سیاست کی جائے. یہ وہ سوچ ہے میرے خیال میں جس پہ سوچا جانا چاہیے کہ اس سوچ کے نتیجے میں نہ بچوں کا مستقبل محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ہم گھروں میں آرام سے رہ سکتے ہیں، نہ اکانومی ترقی کر سکتی ہے، اور نہ ہی ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اور جو غربت ہے، جو آج غربت ہے، اس سے کئی گنا بڑھ سکتی ہے. اتنی بڑھ سکتی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ سکتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں مل کر کوئی کردار ادا کریں، لیکن کوئی انتشار کی سیاست نہ ہو، خانہ جنگی نہ ہو، ملک کے حالات خراب نہ ہو، لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو.
کیونکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پیسہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے. ملک وہی ترقی کرتے ہیں جہاں سکون ہوتا ہے، جہاں امن ہوتا ہے. نظام پہ حکومتوں کے جو ماڈل دنیا میں ہیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جمہوریت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں آمریت ہے. چائنا کا ایک اپنا ماڈل ہے، کئی جمہوریت بھی اپنے مختلف ماڈل کے ساتھ ہر ملکوں کے اندر موجود ہے. لیکن یہ خواہشات رکھنا کہ ہمارے ہاں بھی انارکی ہو، ہمارے ہاں بھی ایک سیاسی جماعت یا دوسری سیاسی جماعت کو ہرانے یا شکست دینے کے لیے جو ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کی جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں کو شاید اس بات سے بے خبر ہیں وہ لوگ کہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اس لیے اللہ کرے پاکستان کے سیاسی حالات بھی، سیاسی بحران بھی ختم ہو، اختلافات بھی ختم ہو، سیاسی جماعتیں اور تمام ادارے مل بیٹھ کر ملک کے موجودہ مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. لیکن سوشل میڈیا کا ایسا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں ملک میں مزید بے چینی کی کیفیت پیدا ہو.